اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کی تیسری آیت پیش خدمت ہے جو سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 53 ہے۔ ارشاد الہی ہوا ہے کیا ان یہودیوں کا حکومت میں کوئی حصہ ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کرے، حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگوں کو ان کا کوئی حق نہ دیتے اور تمام چیزیں اپنے ہی دائرۂ اختیار میں رکھتے۔ گزشتہ آیتوں کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے کہ یہودیوں نے مکے کے بت پرستوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ گواہی دی کہ قریش کی بت پرستی مسلمانوں کی خدا پرستی سے بہتر ہے، یہاں تک کہ انہوں نے خود بتوں کے آگے ماتھا رگڑا۔ اس آیت میں اس نقطے کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ دو دلیلوں کی وجہ سے ان کا فیصلہ کوئی حیثیت اور قیمت نہیں رکھتا۔ نمبر ایک، وہ معاشرے میں ایسی حیثیت، مرتبہ اور قدر و قیمت نہیں رکھتے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکیں۔ لوگوں نے کبھی حکومت یا انصاف کی خدمت انہیں نہیں سونپی کہ وہ اس کام کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ ام لہم نصیب من الملک، اس کے علاوہ وہ کوئی مادی، روحانی، معنوی اور باطنی طور پر لوگوں پر حکومت کرنے کی لیاقت و قابلیت نہیں رکھتے، کیونکہ ان میں دوسروں پر بھروسہ کرنے کی روح ہی نہیں۔ اگر انہیں یہ حیثیت مل بھی جائے تو وہ کسی شخص کو کوئی حق دینے کے لیے تیار نہ ہوں گے، بلکہ تمام اختیارات اور خصائص اپنے ساتھ مخصوص کر لیں گے۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، نقیر برمادہ نقر بروزن فقر سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو اس قدر کوٹنا کہ آخرکار اس میں گڑھا اور سوراخ ہو جائے۔ اور منقار چونچ کو بھی اسی لیے منقار کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نقیر بہت چھوٹا سا گودا ہوتا ہے جو کھجور کے پشت پر دکھائی دیتا ہے، اور زیادہ تر بہت ہی چھوٹی چیزوں کے لیے کنایا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہودیوں کا جذبہ انصاف ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ یا تو اپنے حق میں فیصلہ دیتے ہیں یا پھر ان کے حق میں جو ان کی راہ پر گامزن ہوں، اس لیے مسلمان کبھی اس قسم کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ اس قسم کے غلط فیصلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے حسد کی بنا پر ہیں، اس وجہ سے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ کفران نعمت اور ظلم و ستم کی وجہ سے مقام نبوت اور حکومت اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں، اس لیے وہ انہیں چاہتے ہیں کہ یہ الہی منصب کسی کے سپرد کیا جائے۔ اس لیے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان سے جنہیں اس نعمت الہی سے نوازا گیا ہے حسد کرتے ہیں، اور اس قسم کے بے بنیاد فیصلوں سے اپنی حسد کی آگ پر پانی چھڑکتے ہیں۔ آیت میں اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام اور خاندان بنی ہاشم کو یہ منصب ملنے پر کیوں تعجب کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور حسد کرتے ہیں۔ بارگاہ رحمان کے بارے میں سورہ مریم کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوتا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم اس دن متقین کو رحمان کی بارگاہ میں مہمان کے طور پر پیش کریں گے۔ حمام نامی ایک شخص نے امام علی علیہ السلام سے متقین کی صفات بیان کرنے کو کہا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے حمام، اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرو اور نیک بنو، اس لیے کہ خدا متقین اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن حمام کو سکون نہیں ملا، مزید اصرار کیا کہ امام علیہ السلام اور زیادہ صفات متقین بیان فرمائیں۔ جب امام علیہ السلام نے صفات متقین بیان کی تو حمام رونے لگے اور اس دنیا سے گزر گئے۔ امام علیہ السلام نے کہا، میں اسی سے ڈر رہا تھا کہ فرمایا نصیحتوں کو ماننے والوں کے ساتھ یوں ہی ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا، کیوں آپ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا، تم پر وائے ہو، ہر ایک کی موت کا وقت معین ہے کہ جس میں نہ کبھی جلدی ہوگی اور نہ کبھی تاخیر۔ صبر کرو اور آئندہ ایسی باتیں نہ کرنا جس کو شیطان نے تیری زبان پر جاری کیا ہے۔ ان صفات میں سے کچھ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ نمبر 1 میانہ روی، نمبر 2 تواضع و انکساری، نمبر 3 ملاقات خدا کا مشتاق ہونا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ پانی پلانے
کے سلسلے میں کچھ عرض کر دوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بحار الانوار کی جلد 75 صفحہ 455 پر لکھا ہے کہ لوگوں کو پانی پلانے والے کو چاہیے کہ خود سب سے آخر میں پانی پیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.